الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل سورہ فاتحہ کا نماز میں کیا حکم ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کا، اس کا مختصر بیان ہوا تھا کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض نہیں، رکن نہیں، البتہ واجب. اور پھر یہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب منفرد آدمی کے لیے ہے جو تنہا نماز پڑھتا ہو، یا امام کے لیے ہے جو نماز پڑھاتا ہو، اس کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اور اس کے ساتھ دوسری صورت ملانا، آیات ملانا واجب ہے. مقتدی کی یہ ذمہ داری. مقتدی کو نہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا اور نہ اس کے ساتھ کوئی صورت ملانا. یہ صرف یہ نہیں کہ ضروری نہیں، بلکہ احادیث سے ثابت ہوا تھا کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے امام کو. من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اسی کی قراءت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو ضامن بنایا گیا ہے، اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے. لہذا اذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو. اذا رکع فرکعوا، جب رکوع کرے تم رکوع کرو. واذا سجد فاسجدوا، جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو. واذا قرأ فانصتوا، اور جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو. اور جن روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہاں بھی رسول اللہ نے استثناء فرمایا تھا کہ سوائے اس کے کہ امام کے پیچھے ہو، سوائے اس کے کہ امام کے پیچھے. اور اس صورت میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی کہ جب وہ کیا ہو، تنہا نماز پڑھنے والا. یہ رسول اللہ نے استثناء فرمایا تھا. تو بہرحال یہ تو گزشتہ بحث کا کچھ خلاصہ تھا. آج سورہ فاتحہ کے جو الفاظ پڑھے گئے ہیں ان الفاظ کی مختصر تشریح ہوگی. سب سے پہلے الحمد کے لفظ الحمد کا، اور اس کے اوپر جو الف لام ہے یہ جنس کے لیے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جنس سے ہم، یعنی جتنی بھی تعریفیں جتنی بھی، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے، ساری کی ساری اللہ کے لیے سزاوار ہیں. ابد سے لے کے ازل سے لے کے ابد تک، ازل سے لے کے ابد تک جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے تعریف پسند کرتا ہے، تعریف پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ الحمد کا لفظ یا الحمدللہ کہنا، یہ جملہ الحمدللہ کہنا، یہ صرف اللہ کی حمد نہیں، صرف اللہ کی تعریف نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے. بڑا جامع لفظ ہے. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ الحمدللہ صرف یہ نہیں کہ اسے اللہ کی حمد ادا ہو جاتی ہے، اللہ کی تعریف ہو جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بہترین دعا بھی ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ جب کوئی بندہ کہتا ہے تو اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مہربانیاں اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو بھی اس کے سارے مقاصد پورے ہوتے ہیں، سارے کے سارے مقاصد پورے ہوتے ہیں، اس کی ضروریات پوری ہوتی ہے، اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اصل تو اللہ کی مہربانی ہے، جب اللہ کی ساری مہربانی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے لفظ الحمدللہ کہنے سے، اس کی حمد بیان کرنے سے، پھر اللہ کی طرف وہ نہ مانگے تو بھی اس کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہے، اس کے سارے مقاصد پورے ہوتے ہیں، اس کی ساری حاجات پوری ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین ذکر اور سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، وحدانیت کا ذکر ہے، اور اس کا اظہار ہو جاتا ہے بندے کی طرف سے، اور اللہ سب سے زیادہ اس کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے کی طرف سے میری وحدانیت کا اظہار ہو جائے، اس کا اقرار ہو جائے، وہ صرف مجھے رب مان لے، صرف مجھے معبود مان لے، میرے سوا سب سے معبودیت کی نفی کر دے، یہ اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے کہ عبادت کا لائق صرف اللہ ہے۔ اور اس لیے اور ساتھ دوسرا جملہ کہ بہترین دعا الحمدللہ کہنا ہے، حالانکہ بظاہر اس میں دعا کے الفاظ نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اس کلمے سے، جملے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی ساری مہربانیاں، رحمتیں، برکتیں حضرت انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اس کی ساری حاجتیں خود بخود پوری ہوتی ہیں۔ دعا تو آدمی کرتے اس لیے حاجت پوری ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے، مجھے کچھ مل جائے، فلانی چیز مل جائے، وہ اللہ بن مانگے عطا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک لقب الحمادون ہے، میری امت کا ایک لقب الحمادون ہے کہ میری امت کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کثرت سے بیان کریں گے، اللہ کی تعریف کثرت سے کریں گے، الحمدللہ کا جملہ یہ کثرت سے ادا کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل الایمان بندوں کی علامت اور پہچان جو بتائی وہ یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، جہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، جہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ التائبون العامدون الحامدون، یہ الفاظ ہے قرآن میں۔ وہ تائبون توبہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، عابدون عبادت کرنے والے بھی ہوتے ہیں ایک اللہ کی، اس کو خوش کرنے کے لیے، راضی رکھنے کے لیے، تو وہاں الحامدون وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی تو شان ہی عجیب ہے، شان ہی یہاں تک کہ اس کے بھائی کی جان بھی اگر اس کے سامنے نکل رہی ہو تو بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے، وہ ہر فیصلے پہ راضی رہتا ہے، اور وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ ایسا جملہ ہے، یہ میزان عمل کو اعمال کو جس ترازو سے تولا جاتا ہے اس کو میزان کہا جاتا ہے، میزان عمل کو یہ ثواب سے، اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے۔ یہ تو ایسا کلمہ ہے۔ اور فرمایا الحمدللہ کے ساتھ اگر سبحان اللہ بھی ملا دیا جائے تو پھر اجر و ثواب سے زمین و آسمان کے درمیان جتنی فضا ہے، خلا ہے، سب کو یہ بھر دیتا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہو، کھاتا ہے، پیتا ہے،
پہنتا ہے اور اس پہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اللہ اس خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے میری حمد بیان کی۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر جب پورے اعتقاد کے ساتھ کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے نے الحمدللہ کو بڑے اعتقاد کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ ادا کیا ہے، تم جنت میں اس کے لیے بیت الحمد بنا دو، ایسا محل بنا دو کہ جس کا نام ہے بیت الحمد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والوں، دنیا میں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے والوں اور حمد بیان کرنے والوں کا محل، وہ محل ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ کہنا یہ بہت بہت بڑا جملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، بلکہ مسند احمد کی روایت میں صراحت کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا یہ بندہ الحمدللہ کثرت سے کہے الحمدللہ۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے، شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ بڑا جملہ ہے۔ اس کے بعد پھر لفظ رب ہے، رب یہ ربوبیت سے، ربوبیت کا معنی تربیت کرنا، ربوبیت کا معنی پرورش کرنا، ربوبیت کا معنی کسی چیز کو حد کمال تک پہنچانا، اس کی ساری ضروریات پوری کرنا، وہ جس سٹیج پہ ہو، وہ چیز جس سٹیج پہ ہو، اس سٹیج پہ اس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز عطا کرنا۔ انسان بچہ ہوتا ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے تو اللہ دودھ اس کو جو نا عطا کرتا ہے، اور ماں کی چھاتی پہ دودھ کے 2 چشمے اللہ اس کے لیے جاری کر رہتا ہے، اور پھر جب یہ دودھ کے 2 چشمے جو ہے نا یہ بند ہو جاتے ہیں، وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ دودھ کے علاوہ اور چیزوں کے کھانے کا قابل ہو جاتا ہے، اللہ اور نعمتوں کے بے شمار راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے، بے شمار راستے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہے اللہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ چیزیں پوری کر کے اس طرح اس کو حد کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو رب کا معنی ہر چیز کو حد کمال تک پہنچانے والا، اور خاص کر حضرت انسان کو حد کمال تک پہنچانے والا۔ اگر پھر العالمین ہے، العالمین یہ عالم کی جگہ ہے، اور عالم علامت کے مادے سے، علامت کے مادے سے، عالم کا معنی علامت، پہچان، نشان۔ چنانچہ ترجمہ ہم اس کا جہان کرتے ہیں، جتنے بھی جہان ہے وہ خود جہان، اور جہان کے اندر جتنی چیزیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صناعی اور کاریگری کی علامت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں ہمیں بنانے والا اللہ ہے۔ وہ جہان بھی یہ بتاتا ہے کہ مجھے بنانے والا اللہ، میرے کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو بنانے والا اللہ، وہ چیزیں بھی اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں، یہ بتاتی ہیں، اس کی پہچان علامت ہے کہ ہمیں بنانے والا اللہ ہے۔ ہر صانع، ہر مصنوع اپنے صنع پہ دلالت کرنے والا ہوتا ہے، یعنی ہر بنائی ہوئی چیز وہ اپنے بنانے والے پر دلالت کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ کولر ہے سامنے بنا ہوا، یہ بھی اپنے بنانے والے پر دلالت کرنے والا، عمارت ہے یہ بنانے والے پر دلالت کرنے والی، اس طرح یہ کائنات ہے یہ بھی اپنے بنانے والے پر دلالت کرنے والی ہے۔ حضرت انسان ہے یہ بھی اپنے بنانے والے پر دلالت کرنے والا ہے۔ تو جتنے جہان ہیں وہ جہان خود اور اس کے اندر پائی جانے والی چیزیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاریگر ہونے پر اور اس کے جو ہے نا بنانے والے پر کہ وہ بنانے والا ہے، اس بات پر وہ دلالت کر رہے ہیں، اس لیے اس کو جہان عالم کہا جاتا ہے۔ عالم کا معنی ہی علامت ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ 18,000 جہان ہے۔ کتنے جہان ہیں؟ 18,000 جہان ہے۔ انسانوں کا جہان ہے، فرشتوں کا جہان ہے، جنات کا جہان ہے، عالم برزخ ہے، اور عالم جہان کو کہتے ہیں عالم برزخ ہے، عالم محشر ہے، عالم آخرت ہے۔ اس طرح جو ہے کیڑے مکوڑوں کا جہان ہے، اور مکھیوں کا جہان ہے، مچھلیوں کا، اور پانی کے اندر جتنے رہنے والے جانور ہیں ان کا جہان ہے، نباتات کا جہان ہے، جمادات کا جہان ہے، مختلف جہان ہے۔
اور سارے کے سارے جہان بتاتے ہمیں بنانے والا اللہ، یہ اس کی علامت ہے، اس کی علامت ہے۔ اور پھر جب انسان غور فکر کرتا ہے، غور فکر کرتا ہے کہ مجھے تو پالنے والا، مجھے تو کیا ساری کی ساری کائنات کو پالنے والا اللہ ہے، تو پھر جو ہے نا وہ اس کا بے اختیار اس کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، لا رب سوا ہو، اللہ کے سوا اس کا کوئی رب نہیں، کوئی پالنے والا نہیں۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ کا ایک دعویٰ کیا ہے کہ سب تعریف ہے اللہ کے لیے ہے، سب تعریف ہے اللہ کے لیے ہے۔ آگے اللہ نے اس دعوے پہ دلیلیں دی ہیں کہ سب تعریف ہے اللہ کے لیے ہے۔ اس کے دلائل کیا ہے؟ رب العالمین، وہ سارے کے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے کوئی جو ہے نا اور اس کے سوا جہانوں کا پالنے والا؟ کتنے جہان ہے؟ 18,000 جہان ہے، ان جہانوں کے اندر پانے والی چیزوں کو وہ پالنے والا ہے، پائی جانے والی چیزوں کو پالنے والا ہے کوئی اس کے سوا؟ لہذا اس کے سوا کسی اور کے لیے تعریفیں نہیں، تعریفوں کا حقیقی سزاوار وہ اللہ۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الرحمن، یہ بھی اس پہ دعویٰ ہے، کیا اس کے سوا کوئی رحمان ہے؟ ایسی کوئی ذات ہے کہ کائنات کے اندر کوئی چیز اس کی مہربانی سے باہر ہو، کوئی چیز ایسی ہو جس کو اس کی مہربانی شامل نہ ہو، اس کے سوا کوئی اور ہے نہیں۔ جب اس کے سوا رحمان کوئی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے سوا تعریفوں کا لائق بھی کوئی نہیں، اور اس طرح رحیم بھی اس کے سوا کوئی نہیں، لہذا تعریفوں کا لائق بھی اس کے سوا کوئی نہیں، اور قیامت کے دن کا مالک بھی اس کے سوا کوئی نہیں، لہذا اس کے سوا تعریفوں کا لائق بھی کوئی نہیں۔ تعریفوں کا لائق تو وہی ہے جس کی یہ بڑی صفات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، اور وہ مالک یوم الدین ہے۔ تو بہرحال دنیا میں وہ رحمان ہے کہ اس کی مہربانی ہر چیز کو شامل ہے، کس و ناکس، کافر و مسلم، کافر مسلمان، فرمان بردار باغی نافرمان، جو بھی ہے کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے سب کو اس کی مہربانی شامل ہے، سب کو وہ دے رہا ہے، سب کو۔ لیکن آخرت میں وہ رحیم ہوگا، آخرت کہ جس کی مہربانی خاص ہوگی، کس کے ساتھ خاص ہوگی؟ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہوگی، اہل ایمان کے ساتھ خاص ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ کتنے سے؟ رحمت کے 100 حصے، اللہ نے 99 حصے، ایک کم 100 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک حصہ ساری کائنات پہ تقسیم کیا ہے۔ لہذا جتنی بھی مائیں ہیں اس کائنات کے اندر، اور وہ اپنی اولاد کے ساتھ ان کی جو رحمت کا مظاہرہ ہوتا ہے، مہربانی کا، شفقت کا، محبت کا، یہ اس ایک حصے کا اثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جہان میں آپ کو اس کی بڑی مثالیں ملیں گی۔ چنانچہ ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت سے اپنا لخت جگر جدا ہو چکا، شیرخوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ، وہ بچھڑ گیا، کوئی جو ہے نا وہ گم کر چکی اس کو، تو اب جو ہے نا وہ مارے پھر رہی ہے، اس کو تلاش کر رہی ہے، دیوانہ وار پاگل بن کے پاگلوں کی طرح اس کو تلاش کر رہی ہے، اور جو بھی شیرخوار بچہ جو ہے نا وہ دیکھتی ہے اس کو سینے سے لگاتی ہے، یہ میرا بچہ ہے، پھر دیکھتی ہے وہ نہیں ہوتا، چھوڑتی ہے، پھر دوسرے بچے کو، اور اس طرح جو ہے پاگل بن کے پھر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ماں ہے یہ گوارا کر لے گی کہ اس کا بچہ کوئی اس کے سامنے آگ میں ڈال لے، اس کے لیے تیار ہو جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے پیارے رسول نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس لیے تو اس نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، انبیاء سے فرمایا مارے کھاؤ، عزتیں داؤ پہ لگاؤ، تمہاری عزتیں داؤ پہ لگانے والے بدبخت ہوں گے میرے نزدیک، میں سزا دوں گا، لیکن تم عزتیں داؤ پہ لگاؤ، مارے کھاؤ، لیکن لوگوں کو اس جہنم سے بچاؤ، لوگوں کو، میرے بندوں کو اس جہنم سے بچاؤ۔
تم ہجرت کرو، اپنے علاقے چھوڑو، میرے بندوں کو اس جہنم سے بچاؤ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اس جہنم میں جائے، لیکن بندہ خود اس میں جان بوجھ کر گرتا ہے۔ اور اسی طرح سفر کے دوران ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چڑیا کے بچوں کو لایا وہ چادر میں بند کیا تھا، اور وہ چڑیا چادر کے اوپر منڈلا رہی تھی اس طرح۔ حالانکہ اس کی طبیعت میں بھٹکنا ہے، وحشت ہے، لیکن بچوں کی خاطر اس وحشت بھی ختم ہوئی تھی، بھٹکنا ختم ہو گیا تھا، منڈلا رہی تھی۔ اور جب اس صحابی رسول نے رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے وہ چادر کھولی، بچوں پہ گر پڑی، بچوں کے پہ گر پڑی، چمٹ گئی بچوں سے، اور اسی طرح بچوں کی خاطر اس نے گرفتاری دے دی کہ میری طبیعت میں جو بھٹکنا ہے، وحشت ہے، آج بچوں کے لیے میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اس نے پوری کائنات پہ تقسیم کیا ہے، اس کا یہ عالم ہے جو تم دیکھ رہے ہو، پوری کائنات پہ تقسیم ہے، اس کا یہ عالم ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اور 99 ایسے اپنے پاس رکھے ہیں، تو اپنے بندوں پہ اور اپنی مخلوق پہ وہ کس قدر مہربان ہوگا۔ فرمایا یہ ایک حصہ بھی قیامت کے دن اللہ لے کے ان 99 حصوں کو ملا دے گا، ان کے ساتھ ملا دے گا، اور سارے کے سارے 100 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے لیے خاص کر دے گا۔ اب وہ سارے کے سارے اہل ایمان کو ملیں گے، لہٰذا بڑی نعمتیں اہل ایمان کو ملیں گی، بڑی نعمتیں، اور نعمتوں کو دے کے اہل ایمان خود کہیں گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تعریف کریں گے وہاں بھی کہ تو نے ہمیں اس جنت تک پہنچایا، ہماری رہنمائی کی، ہماری دستگیری کی، آپ نہ رہنمائی فرماتے ہم جنت تک پہنچنے والے نہیں۔ اللہ اکبر، یہ الرحمن اور الرحیم کی بات ہو گئی۔ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے کہ اس کی مہربانی سب کو شامل ہے، وہ بخش کو بھی دے رہا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ وقت کا جو امیر المومنین ہوتا ہے اس کو بھی دے رہا ہوتا ہے، اور لیکن آخرت میں پھر رحیم ہوگا، صرف اہل ایمان کو دے گا نعمتیں، کافر اور مشرک اور باقی اس سے کیا ہو جائیں گے، معروم ہو جائیں گے۔ اور مالک یوم الدین، وہ دین کے دن کا مالک ہے۔ اب دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کے بڑے معنی آتے ہیں، دین عبادت کو بھی کہتے ہیں، یوم کے معنی یوم دن، اور دین کا معنی عبادت بھی، دین کا معنی ملت بھی، دین کا معنی اطاعت بھی، دین کا معنی بدلہ بھی، اور دین کا معنی انصاف بھی۔ یہاں دو معنی اس کے موضوع ہیں، مناسب ہے، ایک بدلہ اور ایک انصاف، اس لیے کہ قیامت کے دن بدلہ ملے گا انسان کو، جو کچھ اس نے کیا، اچھا کیا اس کا، برا کیا اس کا بدلہ ملے گا۔ اور دوسرا، دنیا میں جس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے، زیادتی، اس کا حقیقی انصاف قیامت کے دن مل سکتا ہے۔ دنیا میں پورا انصاف، حقیقی انصاف مل نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ انسان تو انسان ہے، یہ تو مکلف ہے، جانوروں میں سے حدیث شریف میں آتا ہے بغیر سینگ کے جو بکری ہوگی اور اس پہ سینگ والی بکری نے جو زیادتی کی ہوگی، اللہ اس کا بھی انصاف دلائے گا، جانوروں کو اس طرح جمع کر کے انصاف دلائے گا، اور پھر ان سے کہے گا کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جائیں گے جانور۔ اس وقت پھر کافر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میں بھی مٹی ہو جاتا، میرا قصہ تمام ہو جاتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا، جو مالک ہے انصاف کے دن کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہمیں سرخروئی جو ہے نصیب فرمائے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جن سے ہمیں جنت نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے، دین اسلام بھیجا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر یہ جہان بھی ہمارا اور وہ جہان بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری۔ اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔